بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات، خواتین، السلام علیکم۔ آپ آدم ڈے کے سلسلے میں تشریف لائے، ہم سب حاضرین اور منتظمین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم و حوا کے رشتے کی مناسبت سے، چونکہ ہم سب بہن بھائی ہیں، رنگ و نسل کا سلسلہ موسم کے اوپر ہے۔ کسی جگہ اگر سورج کی تابش ہے تو وہاں کے باسیوں کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ انتہا یہ ہے، لندن، مانچسٹر، کینیڈا، امریکہ، روس اور متحدہ عرب امارات میں جہاں آدم ڈے منایا جاتا ہے اور ہر نسل اور ہر مذہب کے لوگ شریک ہوتے ہیں، وہاں بھی موسمیات کی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ بہت محترم دوستو، میں آپ کا بھائی ہوں۔ میرے پہلے والد حضرت آدم ہیں، میری پہلی ماں اماں حوا ہیں۔ میرے دو بھائی ہیں جن کو آسمانی کتابیں ہائی لائٹ کرتی ہیں، حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل نے جو کچھ کیا وہ سب جانتے ہیں، یہ ان کا فعل ہے، لیکن یہ بات ہم سب کو، پوری دنیا کو، عیسائی کو، یہودی کو، مسلمان کو، یا جو بھی جس مذہب کا آدمی ہے، اس کو یاد کرنی چاہیے کہ ہم سب ایک باپ آدم اور ایک اماں حوا کی اولاد ہیں۔ کیا کوئی آدمی یا کوئی اور مخلوق اس سے انکار کر سکتی ہے؟ انکار کرنے سے ساری دنیا کی تاریخ الٹ جائے گی۔ اگر ہم نے یہ انکار کر دیا کہ ہم آدم و حوا کے بیٹے نہیں ہیں تو ہماری پہچان گمنامی بن جائے گی۔ ہر درخت جڑ سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت کی جڑ کو اگر کاٹ دیا جائے تو درخت سوکھ جائے گا، مرجھا جائے گا اور بے اولاد ہو جائے گا، یعنی پھل نہیں دے گا۔ بہت محترم دوستو، میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب حضرت آدم و حوا کے اولاد ہیں۔ ہمارے دو بھائیوں میں ایک بھائی نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، قانون قدرت حرکت میں آ گیا، اور دوسرے بھائی نے انکسار کیا، عاجزی کی، تابعداری دی، اللہ کو وحدانیت میں مانا، تو اس کے لیے دوسرا رخ متعین ہو گیا۔ جو لوگ پہاڑوں میں جا بسے ان کی شکل و صورت میں فرق آ گیا۔ جہاں سردی زیادہ ہے، سورج کی کرنیں کم پڑتی ہیں، وہاں کے لوگ سرخ جمع سفید ہو جاتے ہیں، جیسے لندن ہے، امریکہ ہے۔ اور جہاں سورج کی تپش زیادہ ہے وہاں لوگ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک آدمی بالکل گورا سفید اور سرخ رنگ کا ہے، وہ دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کا اصلی رنگ سیاہ رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟
آپ کہتے ہیں سورج کی تپش سے رنگ کالا ہو گیا ہے، سورج کی تپش سے رنگ سانولا ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، موسمیات پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں سیاہ رنگ زیادہ ہے تو بارش وہاں بھی برستی ہے، ٹھنڈ وہاں بھی ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈ کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے اور گرمی کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے۔ میں آپ سب حضرات و خواتین سے پوچھتا ہوں کہ ٹمپریچر کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے سورج کی تپش، اگر گرم ہے تو گرمی ہے، سورج اگر نمایاں نہیں ہے، اس کے اندر کی کرنیں ظاہر نہیں ہوتی تو ٹھنڈ ہے۔ یہ گرمی اور ٹھنڈ کا محسوس ہونا کیا ہے؟ ہم سردی میں گرم کپڑے کیوں پہنتے ہیں اور گرمی میں ٹھنڈے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ سردی لگتی ہے اور دوسرے لوگ کہیں گے گرمی لگتی ہے۔ یہ گرمی سردی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں سورج کی تپش زیادہ ہوگی تو گرمی ہے، سورج کی تپش کم ہوگی اور چاند کی کرنیں سارے عالم میں بکھر جائیں گی تو سردی ہوگی۔ لیکن اگر سردی کو ہم گرمی میں بدلنا چاہیں تو ہم سہارا لیتے ہیں، آتش کا ماحول یعنی آگ کا ماحول ایسا ہو جائے کہ آپ سردی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آگ سردی میں گرمی کیوں پہنچاتی ہے اور گرم موسم میں ٹھنڈ کیسے پہنچاتی ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے، کون سی شے ہے، کون سی ایجنسی ہے جو گرمی اور سردی کو محسوس کرتی ہے؟ لیکن ہمارے اوپر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، اب ہمارے سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اسے گرمی سردی کیوں نہیں لگتی؟ میں تمام اپنے دانشور بھائیوں سے، سائنسدانوں سے یہ سوال کرنے کے لیے پابند ہوں کہ مردہ آدمی کو یہ کپڑے پہننے کے بعد سردی کیوں نہیں لگتی؟ آگ کی تپش جو ہے وہ ایک طاقت ہے آگ کی، اس میں گرمی کیوں لگتی ہے، برف میں سردی کیوں لگتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرمی ہو یا سردی، موسم خوشگوار ہو یا ناگوار، گرم لوہیں ہوں یا برف باری ہو، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ سردی کے لیے گرمی تلاش کریں اور گرمی کے لیے سرد موسم کا انتظام کریں۔ ہم پیدا ہوتے تو سوال یہ ہے کہ پیدائش جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے، کہاں سے ہم آ رہے ہیں؟ میں لندن میں حاضر ہوا تھا تو وہاں میرے پاس بہت سارے حضرات تشریف لائے، اس میں انگریز بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ میں نے سوال کیا کہ جب پیدائش سے پہلے ہمارا وجود زمین پر نہیں تھا تو زمین پر وجود کہاں سے ظاہر ہوا؟ سائنس کہتی ہے نیچر ہے، تو نیچر کا بھی تو کوئی بنیاد ہوگی، کوئی اصول ہوگا، کوئی قاعدہ ہوگا، کوئی قانون ہوگا۔ نیچر ہے کیا؟ سردی بھی نیچر ہے، گرمی بھی نیچر ہے، بھوک لگنا بھی نیچر ہے اور بھاگنا دوڑنا بھی نیچر ہے، پیدا ہونا بھی نیچر ہے۔
اور مرنا بھی نیچر ہے. ہم سب ایک مردہ جسم کو، ڈیڈ باڈی کو زمین میں رکھتے ہیں. کوئی قبر بنا دیتا ہے، کوئی تابوت بنا دیتا ہے، کوئی جلا دیتا ہے تو راکھ بن جاتی ہے، وہ بھی زمین مٹی ہے. سوال یہ ہے جب ہم قبر کھودتے ہیں تو ہمیں ڈیڈ باڈی کیوں نہیں ملتی؟ کیا ہم قبر میں مٹی کے ذرات میں ڈیڈ باڈی کو تلاش کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ڈیڈ باڈی کو جب مٹی بن جائے اس کی تصویر بنا کر اس کے اندر زندگی دوڑا سکتے ہیں؟ آپ سب کو جواب یہ ہوگا ابھی نہیں. کیوں نہیں؟ کہ ابھی سائنس نے تلاش نہیں کیا. تو سائنس کب تلاش کرے گی؟ لاکھوں سال ہو گئے ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری فزیکل باڈی گھٹتی بڑھتی کیوں ہے. ہم کہتے ہیں توانائی ہمیں گھٹاتی ہے، بڑھاتی ہے، بوڑھا کرتی ہے، جوان کرتی ہے، طاقتور کرتی ہے، پہلوان بناتی، لیکن ڈیڈ باڈی کیوں ہوتی ہے؟ اور ڈیڈ باڈی زمین کے ذرات میں تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا نیچر زمین کی حرکت ہے؟ کیا نیچر کسی سائنسداں کی بنائی ہوئی کوئی شناخت ہے، ترقی ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیے آدمی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوسرے دن کا ہوتا ہے تو دوسرا دن غائب ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ اس کی حیث بدل گئی، جسم بدل گیا، ہاتھ پیر بڑے ہو گئے. پھر سوال یہ کہ کون بڑے کر رہا ہے، کون چھوٹے کر رہا ہے، کون جوان کر رہا ہے؟ نیچر. نیچر کیا چیز ہے؟ اگر نیچر کوئی چیز ہے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ نیچر ہے. اگر نیچر ہی سب کچھ کر رہی ہے تو نیچر بنائی کس نے؟ کون ہے جس نے نیچر بنائی ہے؟ اور اس نیچر میں کہیں شیر بن جاتا ہے بھائی، کہیں اونٹ بن جاتا ہے، کہیں پہاڑ بن جاتا ہے، کہیں پانی برف بن جاتا ہے، کہیں پانی گرم دریا بن جاتا ہے. تو بہت محترم دوستو، عزیزو، میں اس تمام باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہرگز میرا مطلب سائنس کی ناقدری نہیں ہے. میں تو خود چاہتا ہوں کہ ساری دنیا سائنس سے واقفیت حاصل کرے. اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہاڑ، زمین، لوہا، ہر قسم کے جانور، پرندے، درندے، چرندے، آدمی، سب نیچر کے تابع ہیں. میرا سوال تمام آپ حضرات و خواتین سے یہ ہے کہ نیچر کیا ہے؟ نیچر کو آسمانی کتابوں نے فطرت کہا ہے. اب انگریزی میں آپ نے فطرت کو نیچر کہہ دیا. سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کا نقشہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی چیز نمودار ہوتی ہے تو وہ پیدا ہوتی ہے. جب بھی کوئی شے نمودار ہوتی ہے وہ ڈائی سے نکلی ہوئی ایک گڑیا ہے، ایک گڈا ہے، ایک جسم ہے. نیچر اگر فطرت ہے تو بالکل سائنس کا یہ بہت بڑا اعجاز ہے، کمال ہے. میں تو بھائی نیچر کو یہ کہتا ہوں کہ اگر نیچر کو سمجھنے کے لیے ہم آسمانی کتابوں میں غور کریں، انجیل میں غور کریں، بائبل میں غور کریں، تورات میں غور کریں، زبور میں غور کریں، قرآن کریم آخری کتاب میں غور کریں،
تو وہاں اس کے فارمولے مل جائیں گے کہ نیچر کیا ہے، نیچر کو کس نے بنایا. اب یہاں سائنس خاموش ہے. لیکن اب سائنس اس مقام پر پہنچ گئی ہے. کس نے پہنچایا؟ جس نے نیچر بنائی. نیچر کس نے بنائی؟ آسمانی کتابیں پڑھیے، انجیل پڑھیے، تورات پڑھیے، قرآن پڑھیے. ہر آسمانی کتاب تخلیقی فارمولے کی کتاب ہے. آپ ان کتابوں کو شعور کے بجائے لاشعور سے پڑھیے. سائنسداں مبارکباد کے مستحق ہیں، قابل تعریف ہیں. انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے اور پوری انسانی برادری کے لیے احسان عظیم کیا ہے کہ انہوں نے نیچر کو روشناس کرایا کہ یہ بھی نیچر سے، یہ بھی نیچر سے، یہ بھی نیچر سے. یہ اتنا بڑا سائنس کا کام ہے کہ کسی بھی طرح اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن مجھ فقیر کا سوال یہ ہے کہ نیچر کو کس نے بنایا؟ نیچر کو اگر کسی نے بنایا تو اس کا قرآن پاک میں ترجمہ یہ ہے، انجیل میں انگریزی میں بھی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. ہم نے ایک چیز بنائی، اس چیز کا نام اگر ہم نیچر رکھیں، ہم نے نیچر بنائی اور اس سے آدمی بنایا. نیچر سے آدمی بنانے کا مطلب یہ کہ ابا آدم اماں حوا دونوں کو یکجا کیا، ایک دوسرے کے اندر جذب کیا، اور اس جذب کے اندر ماں کو یہ اللہ تعالیٰ نے حقوق عطا کیے کہ اس نے دو ملاپوں کو ایک جگہ کر ڈائی کی طرح تخلیقی پروسیس کو پروان چڑھایا. لیکن وہ پروان چڑھانا جب ہے جب پہلے سے تخلیق موجود ہے اور پہلے سے خالق اللہ تعالیٰ نے کن کہا، تو یہ ساری آبادی، سارے آسمان، ساری زمینیں، سب کچھ، میں، آپ، سب اللہ کی مخلوق ہیں. اس لیے مخلوق ہے کہ ہمارا وجود جب یہاں ظاہر ہوتا ہے تو زمین سے نہیں، آسمانوں سے ظاہر ہوتا ہے. اس میں ٹائم کا عمل دخل ہے. اللہ تعالیٰ ایسی تخلیق کرنے والے ہیں جس میں ٹائم زیر بحث آتا ہے، وقت زیر بحث آتا ہے. وقت اللہ کی وہ تخلیق ہے جو ہمیں زمین پر نظر آتی ہے، آسمان پر نظر آتی ہے، پہاڑوں میں نظر آتی ہے. پہاڑوں میں برف گرتا ہے، نئے نئے درخت ہوتے ہیں، ٹھنڈ ہوتی ہے. افریقہ میں گرمی ہوتی ہے، لندن، امریکہ اور دوسرے مغربی شہروں میں ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے. یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ کیا بجلی کے پنکھے چلا رہے ہیں؟ یہ نظام کیا آپ کے درخت چلا رہے ہیں؟ اگر درخت چلا رہے ہیں تو ہوا کس نے بنائی ہے؟ اگر ہوا نظام چلا رہی ہے تو اس کا ایک وجود ہے. ہوا جسم کو لگتی ہے، بڑی بڑی آہانی ملنے کے توڑ کے اس طرح پھینک دیتی ہے کہ وہ نظر آتی کہ اینٹ کوئی تھی ہی نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ سورج کی تابش کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں سورج کی روشنی. بھئی سورج کی روشنی سورج میں کہاں سے آ رہی ہے؟ میں مختصر کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم اس زمین پر رہتے ہیں، تو زمین کا نظام کون چلا رہا ہے؟
زلزلے کیسے آ رہے ہیں. آپ نے سوچا زمین کے 20 فٹ نیچے آگ کی دہک کس طرح ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں تیل سے ہو رہی, تو تیل کون بنا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں تیل بیج میں بنتا ہے, تو بیج کون بنا رہا ہے؟ اگر دھوپ نہ ہو ہر چیز مر جائے گی. اگر روشنی نہ ہو, چاند نہ ہو, ہر چیز کڑوی بن جائے گی, مٹھاس سے آدمی محروم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر چیز پیدا کیوں ہوتی ہے, اور پیدائش کا جو حکم ہے وہ کہاں سے وارد ہوتا ہے, اور جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کی زندگی کے جو عوامل ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, بڑھنا ہے, بیمار ہونا ہے, صحت مند ہونا ہے, وہ کس نظام کے تحت چل رہا ہے؟ کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت چل رہا ہے, جو ہمیں آسمانی کتابیں بتاتی ہیں. آپ سب حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں, میں انتہائی درجے سائنس کا قدردان ہوں. میں سب اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں, بھائی علم مذہب کے ساتھ ساتھ سائنس بھی پڑھو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آپ کو صحت عطا فرمائے. میں فقیر آدمی ہوں کہ موجودہ سائنس بلا شبہ ایک بہت بڑی ترقی, اور بہت بڑی ترقی کا دار و مدار بڑے دماغوں پر ہے, سائنٹسٹ لوگوں پر ہے. یہ سائنس اس طرف چل رہی ہے جہاں لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. ہمیں وہ سائنس چاہیے جو لوہے کے بارے میں قرآن اور بائبل اور دوسری آسمانی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ اس کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے فوائد بنائے ہیں. آپ پل بنائیں, آپ ریلوے لائن بنائیں, آپ جہاز بنائیں, تو آپ تباہی بربادی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ میری دعا ہے اور آپ سب دوستوں سے خاص ہے کہ اب دنیا بہت خطرے میں ہے, بہت پریشان ہے. اللہ کے لیے, گاڈ کے لیے آپ اپنی سائنس کا رخ, اس ترقی کا رخ تباہی اور بربادی کے علاوہ تعمیر کی طرف موڑ دیں. میں نے کا وقت لیا, آپ یہاں تشریف لائے, میں بہت خوش ہوں. میں خود حاضر ہوتا, میں آپ سب سے ملتا, آپ سب سے باتیں کرتا, آپ سب سے مصافحہ کرتا. وہ نہیں ہو سکا. آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ انشاءاللہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا ملاقات کا خواہش مند ہوں. آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تمام حاضرین کو, وہ کسی بھی مذہب سے, کسی بھی قوم سے, کسی بھی رنگ سے, کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں, سب میرے بھائی, بڑے بزرگ, ہمارے دادا جد امجد دادا حضرت آدم کی اولاد ہیں, ہماری اماں حضرت حوا ہیں. تو بھائی ہم سب لوگ جو بھی مذہب رکھتے ہیں, سب لوگ آدم و حوا کی اولاد ہیں, ہم سب بہن بھائی ہیں. پیغمبروں نے جن تعلیمات کا پرچار کیا ہے اس سے ہمیں قبول کرنا چاہیے. دنیا میں امن, آشتی, ہمدردی, محبت کے ماحول پیدا کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں, اس لیے ہم سب دادا ہیں, اس لیے کہ ہم سب نانا ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ سے بہت دعا کی درخواست ہے, کوشش کیجیے کہ آپ اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, اور سائنس کی ترقی میں اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں ذہن عطا فرمائیں, ہم وہ چیزیں تخلیق کریں, وہ چیزیں بنائیں جو آدم و حوا کی اولاد, شیر کی اولاد,
ہاتھیوں کی اولاد جتنی مخلوقات ہیں سب کو ان کی اولاد کو آشتی امن اور خوشی نصیب ہو. آمین یا رب العالمین.